ناظرین، کچھ عرصہ سے لہسن کی ایک قسم GR1 نے ملک میں دھوم مچا رکھی ہے۔ اس کا پوتھیوں کا سائز جو ہے دیسی گارلک کے ایک گنڈے کے برابر ہوتا ہے۔ سخت زمین ہوگی تو اس میں پھر ٹیکنالوجی تھوڑی سی چینج کر کے لگانا پڑتا ہے، ریز بیڈ کے اوپر لگانا پڑتا ہے 42 کے، تاکہ وہ اوپر اٹھا رہے، زمین نرم رہے اور اس پہ ملچنگ کی جائے۔ دیسی کی جو ہمارے پاس پیداوار آتی ہے وہ خشک ہونے کے بعد وہ 50 سے 70 من کے درمیان آتی ہے، جبکہ اس کی پیداوار اگر آپ نے نمبر آف پلانٹس پورے کیے ہوئے ہوں، سیڈ ریشو پوری رکھی ہو، تو 200 من سے لے کے 250 من تک خشک کی بات کر رہا ہوں، خشک پیداوار آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، کچھ عرصہ سے لہسن کی ایک قسم GR1 نے ملک میں دھوم مچا رکھی ہے اور کاشتکاروں کی بھی اس جانب بہت زیادہ رغبت ہے۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی شعبہ ایگریکلچر انجینئرنگ کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد عابد صاحب۔ نہ صرف یہاں یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ ہیں، بلکہ وہ ذمہ دار بھی ہیں اور انہوں نے عملی طور پر اس لہسن کی کاشت بھی کی ہے۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا اس میں کیا حقیقت ہے اس لہسن کی اس قسم میں، اور اس کی کاشت سے ہمارے کاشتکاروں کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ تو ہم اپنے ناظرین کے لیے، اپنے کاشتکار بھائیوں کے لیے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ GR1 کیا ہے اور اس کی کیا خاصیت ہے، اس کی کیا پیداوار ہے اور ہمارے یہ کاشتکاروں کے لیے کس طرح فائدہ مند ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ ایکچولی آج سے پہلے ہمارے پاس جو پاکستانی ورائٹیز ہیں لہسن کی، اس میں دیسی وائٹ لہسن، گلابی لہسن اور اس طرح کی ورائٹیز ہیں جو کہ ہم گھریلو استعمال کرتے ہیں، تو ان کو چھیلنے کا بھی پرابلم آتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنی پیداوار نہیں دیتی، تو جس کی وجہ سے ہمیں باہر سے چیزیں لہسن منگوانا پڑتا ہے، آلموسٹ 50% کے راؤنڈ اباؤٹ۔ تو NARC نے اس پہ کام کر کے ایک ورائٹی ڈیولپ کی جس کو NARC G1 کا نام دیا گیا۔ اس ورائٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پوتھیوں کا سائز جو ہے وہ دیسی گارلک کے ایک گنڈے کے برابر ہوتا ہے بیسیکلی، اور یہ ایکسپورٹ کوالٹی کے نیوٹریشن ویلیوز کی بہت ہائی ہے۔ دنیا میں جتنی ورائٹیز ہیں ان کے کمپیریبل ہے سارے، مینس کہ ہم اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد، اپنی ملکی ضرورت کو، ہم اس کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل بھی ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ جو ہماری دیسی قسم ہے اس کی جو وہ پوتھی ہے یا اس کا جو ایک ہوتا ہے اس کا کیا وزن ہوتا ہے، اور جو یہ GR1 ہے اس کا کیا سائز ہوتا ہے؟ سر، اس کا اگر ہم ڈرائی کی بات کریں تو اس کا ایک جو بلب ہے دیسی لہسن کا وہ 50 گرام کا ہوتا ہے، اور اس کی ایک پوتھی کا وزن جو ہے آلموسٹ 50 گرام تک پہنچ جاتا ہے سارا۔ تو اس کا جو بیج ہے وہ ہمارے کاشتکار کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور 1 ایکڑ میں اس کا کتنا بیج لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا سر بیج جو ہے وہ مختلف قسم کے فارمر ہیں جو آلریڈی گرو کر رہے ہیں، سیڈ ٹو سیڈ ہی فارمر کمیونٹی سے یہ جا رہا ہے۔ مطلب 2019 سے ہم کاشت کر رہے ہیں، بہت سارے فارمر اسی طرح کاشت کر رہے ہیں NARC کا سیڈ۔ اس کا جو سیڈ ریشو آپ نے بات کی ہے، سیڈ ریٹ اس کا 15 من سے لے کر 20 من پر ایکڑ لگتا ہے، کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اسی حساب سے نمبر آف پلانٹس پورے کرنے ہوتے ہیں ہم نے ایکڑ میں، جو تقریباً 75,000 سے 80,000 پر ایکڑ ہیں۔ تو اتنے نمبر آف پلانٹس پورے کرنے کے لیے اگر A کوالٹی کا سیڈ لیں گے تو 20 من لگے گا، اگر B کوالٹی کا ہوگا تو 15 من سے نمبر آف پلانٹس پورے ہو جاتے ہیں۔ باقی اس کا سیڈ مختلف فارمر کے پاس ہے، کوئی ہم سے رابطہ کر کے لینا چاہے تو ان کو مل سکتا ہے سارا۔ تو اس کی جو کاشت کے لیے زمین کی تیاری ہے وہ بھی کوئی خاص طور پر ہوتی ہے، کوئی اس کا طریقہ کار الگ ہے، یا روٹین میں جیسے ہمارے کاشتکار بھائی زمین کی تیاری کرتے ہیں ویسے ہی کی جاتی ہے؟ زمین کی تیاری سر بالکل نارمل طریقے سے ہی کی جاتی ہے، لیکن زمین اگر اس کے لیے کنڈیشنل جو ہے کہ میرا زمین اگر ہوگی، کیونکہ یہ زمین کے اندر والی فصل ہے، اگر نرم زمین میرا جس میں ریت اور مٹی کی کوانٹٹی برابر ہو، مکس ہو، تو اس زمین میں یہ زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے۔ اگر ذرا سخت زمین ہوگی تو اس میں پھر ٹیکنالوجی تھوڑی سی چینج کر کے لگانا پڑتا ہے، ریز بیڈ کے اوپر لگانا پڑتا ہے 42 کے، تاکہ وہ اوپر اٹھا رہے، زمین نرم رہے اور اس پہ ملچنگ کی جائے، ڈائریکٹ سن لائٹ نہ پڑے، جس کی وجہ سے زمین نرم رہے گی اور اس کا سائز اچھا بنے گا۔ اس میں کوئی کھادوں کا خصوصی استعمال؟ کھادیں اس میں نارملی ہی میجر جو NPK ہیں وہ استعمال کی جاتی ہے، اور مائکرو نیوٹرینٹس بھی یوز کیے جاتے ہیں سارے۔
اس پہ کوئی زیادہ ایکسٹینسو قسم کی کھادیں نہیں استعمال کی جاتی. نارمل روٹین میں جتنی ہم فصلات کو دیتے ہیں اتنی ہی اگر دیں تو بہت اچھی پیداوار آ جاتی ہے. آپ چونکہ عملی طور پر اس لہسن کی کاشت سے گزرے ہیں تو یہ فرمائیں اس میں کسی بیماری کا بھی حملہ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو اس کا کیسے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے، اسے کیسے روک تھام کی جا سکتی ہے؟ اچھا، کلائمیٹک ایفیکٹ کی وجہ سے نا اس پہ پچھلے 1-2 سال سے نا لیٹ بلائٹ کا، جسے ہم پچھیتا جلساؤ بھی کہتے ہیں، اس کا اٹیک آ رہا ہے. لاسٹ ایئر سردی رہی ہے، اینڈ تک موسم ٹھنڈا رہا تو اٹیک کم تھا. اس سے پچھلے سال گلوبل وارمنگ ایفیکٹ کی وجہ سے کلائمیٹ ایک دم فروری میں ہی چینج ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے لیٹ بلائٹ کا یعنی پچھیتا جلساؤ جسے کہتے ہیں اس کا شدید اٹیک آیا تھا. اس نے فصل کو متاثر کیا تھا. تو اس کے لیے لوگ آلریڈی اگر پریونٹیو کے طور پہ فنجی سائڈ وغیرہ استعمال کرنے شروع کر دیں تو کافی بچت ہو جاتی ہے اس سے. اور دوسرا یہ ہے دیسی ٹوٹکے میں، اگر یہ جو ہمارے گھروں کے اندر چولہوں کی راکھ ہوتی ہے دیہاتوں کے اندر خاص کر، اس کو وہ راکھ اگر آپ کو کسی فارم میں بھی مل جائے لکڑیوں کی یا گوبر وغیرہ کی راکھ، اس کو اگر اس کے اوپر چھانٹی دے دیں تو پھر بھی اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے. اس کی کاشت اور بعد از کاشت کوئی خصوصی دیکھ بھال اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کی سر کاشت جو ہے وہ ٹائملی جب ٹمپریچر 25 سے 28 ڈگری ہو ایوریج ٹمپریچر تب کرنی چاہیے. اگر اس سے پہلے کر دیں گے تو بھی یہ زمین میں پڑا رہے گا اور جرمینیشن کم کرے گا، اور اگر اس سے بات کریں گے تو پھر بھی جرمینیشن کا ایشو ہوگا. آئیڈیل ٹائم ہے جو کہ اکتوبر کے فرسٹ ویک سے لے کے مڈ اکتوبر یا اینڈ اکتوبر تک ہوتا ہے. پنجاب کی اگر بات کریں، KPK وغیرہ میں یہ ارلی آ جاتا ہے، وہاں ٹمپریچر کا فرق ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب اس کی برداشت کی جاتی ہے، تقریباً پنجاب کے اندر مئی کا فرسٹ ویک آ جاتا ہے جب اس کو برداشت کیا جاتا ہے، مطلب کاٹا جاتا ہے. اور اس کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ جب پتے 50 سے 70% تک ڈرائی ہو جائیں تو اب اس کی برداشت کرنی چاہیے. اور پھر اس کو 4-5 دن چھاؤں والے ٹینٹ لگا کے دھوپ ہلکی چھاؤں کے اندر اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے اور پھر سٹور میں لے جایا جاتا ہے. ہمارے کاشتکاروں کو یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو یہ بھی آگاہی مل سکے کہ یہ جو بیج ہے اس کس ریٹ پر یہ دستیاب ہو سکتا ہے مارکیٹ میں؟ سر یہ چونکہ اس کا کوئی فکس ریٹ نہیں ہے، یہ فارمر ٹو فارمر موو کر رہا ہے، کسان ٹو کسان ایز اے سیڈ جا رہا ہے. تو اس کو لاسٹ ایئر تو اس کی پرائس رینج کافی ہائی چلی گئی تھی، اس دفعہ تقریباً نارمل رینج میں ہے کسانوں کے لیے. تو تقریباً ایگزیکٹ ریٹ تو میں اس کا کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن اس دفعہ پچھلے سال کی نسبت کافی نارمل رینج میں ہے جو کہ کسان اس دفعہ پرچیز کر کے کافی زیادہ تعداد میں لگا رہے ہیں. سر جو دیسی لہسن ہے اس کی فی ایکڑ کتنی پیداوار حاصل ہوتی ہے اور اس کی کتنی فی ایکڑ پیداوار حاصل ہو جاتی ہے؟ ہاں جی سر، دیسی کی جو ہمارے پاس پیداوار آتی ہے وہ خشک ہونے کے بعد وہ 50 سے 70 من کے درمیان آتی ہے، جبکہ اس کی پیداوار اگر آپ نے فل اس میں نمبر آف پلانٹس پورے کیے ہوئے ہوں، سیڈ ریشو پوری رکھی ہو تو 200 من سے لے کے 250 من تک خشک کی بات کر رہا ہوں، خشک پیداوار آتی ہے اس کی. اور اگر ہم اس کی آمدنی کا اندازہ لیں ان روپیز تو وہ کتنی ہو سکتی ہے؟ آمدنی اگر سر اس کو بالکل نارمل حالات میں، ابھی ہم امپورٹ کر کے لے کے آ رہے ہیں چائنا کا، اور ڈالر فلکچویشن کی وجہ سے اس کا پرائس کافی ہائی اوپر، فار ایگزامپل 500 سے 600 روپے کلو پہ چلی جائے گی. اگر اسی کے، کیونکہ ایکسپورٹیبل کوانٹٹی ہے یہ، اور اس سے بھی بہت اچھی اس میں نیوٹریشن ویلیو ہے دنیا کے اندر جتنے بھی گارلک ہیں، اگر اسی پرائس رینج پہ بھی بات کریں نارمل ریٹ پہ، ابھی تو یہ ایز اے سیڈ ہی جا رہا ہے، اگلے 1-2 سال تک شاید ایز اے سیڈ چلتا رہے، لیکن اگر منڈی میں بھی اس کی بات کریں تو جتنی اس کی پیداوار ہے 25 سے 30 لاکھ روپے پر ایکڑ، جب یہ عام ریٹ پہ 500 روپے کلو آ جائے گا پھر بھی اس سے بچایا جا سکتا ہے منافع. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ سر. ناظرین، آپ نے لہسن کی کاشت کے حوالے سے ڈاکٹر محمد عابد صاحب کی باتیں سنی، اور اگر ہمارے کاشتکار لہسن کی یہ GR1 قسم کاشت کرتے ہیں تو ان کو فی ایکڑ کم از کم 25 لاکھ تک جو ہے وہ منافع حاصل ہو سکتا ہے. تو یہ کاشتکاروں کے لیے بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور انہیں چاہیے کہ آئندہ جو سیزن آ رہا ہے اس میں بھرپور طریقے سے اس کی کاشت کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.